وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ روبما ایک وقت آنے والا ہے۔ پہلا ہی جملہ اس آیت کا اس پارے کا کیا بتاتا ہے کہ اس دن سے پہلے کہ جب اسلام قبول کرنا فائدہ نہ دے، آج اللہ کی بات کو مان لو۔ اگر مسلمان گھر میں ہو اور خود کو مسلمان کہتے ہو تو شعوری مسلمان بن جاؤ، اور اگر ابھی تک اسلام کی شمع تمہاری زندگی میں نہیں جلی تو کسی کی بات سن کر کان دھر کے ایک دفعہ اس سچ کو پانے کی کوشش کرو، ورنہ حسرت ہوگی۔ یہ پارہ سورت ہجر کی آیت نمبر 2 سے شروع ہو کر سورت نحل کے اینڈ تک یعنی 120 آیت سورت نحل پہ پورا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک پارے میں 2 صورتوں کا طریقہ چلے گا، اور سورت ہجر کے اندر ہمیں پچھلی قوموں کے قصے بھی ملیں گے۔ تو اہم نکات میں پہلی بات، قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا ہمارے سینوں میں، جس کو آج ہم حافظ اور حفاظ کہتے ہیں، کیونکہ اس سینے کو اللہ آگ سے بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پھر اس قرآن کے اوپر عمل بھی ہو اور اس کے خلاف کوئی حرام کام ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اور سورت کی ہی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ اس کی صفات میں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اس کی صفات کو جان کر ہم اللہ تعالیٰ والی عادات اور اللہ تعالیٰ والی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آج شام 6 to 7 ناروے ٹائم کے مطابق الاسماء الحسنہ میں ڈیلی کر رہے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے، اس کی تو قرآن کے ایک صفحے پہ بات ہے۔ دوسروں کے حالات سے سبق سیکھنا ہے اور رب کی عبادت کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ آج غور و فکر میں کمی ہے کیونکہ فارغ ہی نہیں ہے، دماغوں میں کچھ، آنکھیں کچھ اور دیکھتی، کان کچھ سنتے، یعنی اتنا گیجٹس میں مصروف کر دیا کہ سڑک پار کرتے ہوئے بھی ٹیلی فون پہ نظریں ہوتی ہیں۔ اللہ سب کے دین ایمان جان کی حفاظت فرما دے۔ پھر عقل سے کام لینا ہے۔ عقل سے کام نہ لیں تو عقل آپ کو اپنا غلام بنا کر خواہشات میں ملوث کر دیتی ہے، لیکن عقل سلیم مانگنی ہے۔ پھر اسی طرح سے سبق حاصل کرنا ہے، کیونکہ سبق حاصل کرنے والے بہت تھوڑے، سبق پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، حاصل تھوڑا کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے بہت ہیں لیکن نمازوں کی روح کم لوگوں کو ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنانا ہے، کیونکہ اس کے سوا ہم بچ سکتے نہیں ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی ایسے بسر کرنی ہے کہ کل جب اس کے پاس آئیں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ پھر اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے ہجر میں اور اگلی ان میں ہمیں قرآن پاک کی بہت بات مل رہی ہے، تو لوگوں کے لیے کتاب اللہ کو واضح کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ 4 لفظ سکھا دیے تو ہم نے انشاءاللہ اس کو لوگوں تک عام کرنے میں اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے، تاکہ یہ کتاب ہماری اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اس کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ کو سورت ہجر کے آخری حصے میں بڑے خوبصورت انداز سے ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے، سیدھے راستوں پر چلنا ہے۔ ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو جب چلنے کا وقت آئے تو پیچھے کی ہو جائیں۔ پھر آگے سورت نحل شروع ہوتی ہے، جس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں والی سورت۔ بہت خوبصورت طریقے سے پوری کائنات کا ایک نقشہ کھنچتا ہے کہ جیسے ٹرین میں بیٹھ کر آپ شیشے میں سے باہر دیکھتے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھ کر یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، شکر گزاریاں کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں بھی دینی ہیں، اور خود بھی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہم بچ جائیں قیامت کے دن۔ اور آیت 36 سورۃ نحل کا یہ پیغام ہے
کہ وجتنبوا الطاغوت، اجتناب کرو طاغوت سے، یعنی غیر اللہ سے بچنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بڑی اہم آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کرے ہمارے بھائیوں کو وہ سمجھ بھی آتی ہو، اور اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے کہہ لیجئے۔ آیت نمبر 90 ہے سورۃ نحل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان اور ذی القربیٰ کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 چیزوں سے منع بھی کیا ہے۔ فحش کہہ لیجیے اس کا، الفحشاء لفظ ہے، منکر اور بغی۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنے والے بن جائیں، اور جتنا زیادہ صبر کریں گے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اتنا اپنے دین پہ عمل کریں گے۔ اور چونکہ اس صورت میں نعمتیں بہت ساری ہیں تو اللہ نے اس میں ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دی ہے۔ اور اس میں آیت 97 میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ حیات طیب مل جاتی ہے اس بندے کو جو ایمان کے بعد عمل صالح کرے۔ یاد رکھیے کہ ہر گناہ دل پر بوجھ پڑتا ہے، دھبا پڑتا ہے، وقتی طور پہ انسان انجوائے کر لیتا ہے لیکن بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم نے اللہ سے یہ حیات طیب مانگنی ہے جو ہر نافرمانی، ہر ناجائز چیز سے پاک ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر جینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت 102 نحل میں فرماتے ہیں وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اللہ کے آگے خوبصورت طریقے سے کھڑا ہونا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دینی ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے، میں نے انشاءاللہ نیت کرنی ہے اس بات کی کہ اپنی زندگیاں اس کتاب کے ساتھ لگائیے۔ اس بارے میں امت مسلمہ کو ایک پیغام ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے۔ کبھی کبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں فلاں قرآن جلا رہا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، وہ ڈونٹ وری، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ جانتا ہے، اس کو حفاظت کرنی آتی ہے، کیونکہ ہجر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب کو لینا ہے۔ عمل کی باتیں دیکھیے، اس پارے کو پڑھنے کے بعد جو اصل چیز ہے ہمارے لیے وہ عمل ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور وہ کیا ہے کہ نعمت دین اور ہدایت کا بہترین شکر ادا کرنا ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے کی بجائے عمل کر کے دکھانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے شکر ادا کرنے کا۔ پھر ناشکری سے بچنا ہے، کیونکہ ناشکری نعمتوں کو چھین لیتی ہے، اور قرآن اور سب مثانی عظیم نعمتیں یعنی سورۃ الفاتحہ، اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ اب آپ کو چونکہ میں نے 7 اتنی خوبصورت آیتیں دے دی ہیں تو اب آپ دنیا والوں کی طرف نہ دیکھیے۔ تو پتہ چلا جس کو اللہ قرآن دے دے، قرآن کا تعلق دے دے، قرآن کی خدمت کے موقع دے دے، تو پھر اس کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں ریچھنا۔ اللہ ہماری خواہشوں کے لیے اس کو چھوٹا کر کے قرآن کی خدمت کو بڑا کروا لے۔ پھر نشانیوں پر غور سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت حاصل کرنی ہے۔ تقوی، صبر اور احسان جنت والوں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 14، جس میں ہم نے بہت ہی خوبصورت چیزیں سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی قدر کی توفیق دے۔